الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدنا فأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلني من المتقين واجعلني من المحسنين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من المقربين واجعلني من ورثة جنة النعيم آمين ثم آمين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں تمہارے آبا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے ازواج اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہاری تجارت جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف رہتا ہے اور تمہارے وہ گھر جنہیں تم بہت زیادہ محبوب رکھتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر ٹھہر جاؤ، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور اللہ وہ تو فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر بعض چیزوں کے ساتھ ان کی طرف میلان رکھا ہے. اگر یہ میلان بے جان چیزوں کے لیے ہو جائے تو اس کو کشش کہا جاتا ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے، دنیا کی بہت ساری بے جان چیزوں کے درمیان آپس میں ایک فورس آف اٹریکشن رکھی ہے جس کو ہم کشش ثقل یا گریویٹیشنل فورس بھی کہتے ہیں، اور اسی کی بدولت کائنات کا پورا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. سورج گھوم رہا ہے، چاند اپنے محور پہ چکر لگا رہا ہے، ستارے آتے ہیں جاتے ہیں، اور کائنات کی ہر اسی طرح کی تمام چیزیں. اگر یہ کشش، اگر یہ اٹریکشن جاندار چیزوں کے درمیان ہو جائے تو اس کو محبت کہا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام ان دونوں چیزوں کی کشش کے ساتھ رکھا ہے، نان لیونگ تھنگس کی اور لیونگ، جاندار اور بے جان دونوں چیزوں کو، پورے نظام کو مربوط کر دیا اور ایک محبت کے نظام کے تحت اس پورے کے پورے کائنات کو، نظام کو اللہ تعالیٰ نے چلایا اور دنیا کی خوبصورتی بھی قائم کر دی. اسی چلانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے کیا کر دیا؟ مرغوبات نفس مزین کر دی. ایسی چیزیں جس میں دل اٹکا ہوتا ہے، محبت میں انسان کے اس اندر ان کی محبت رکھ دی. کون کون سی چیزوں کی محبت؟ من النساء، عورتوں کی محبت ڈال دی، والبنین، بیٹوں کی محبت ڈال دی، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے چاندیوں کی ڈھیر کی محبت ڈال دی، والخیل المسومۃ، اور وہ جو نشان زدہ گھوڑے ہیں، والانعام والحرث، اور کھیتیاں اور مویشی. ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن یہ ساری کی ساری دنیا کی چند روزہ زندگی کی متاع ہیں. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے ہاں بہت بہترین ٹھکانہ ہے. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام حب الشہوات کی جو مرغوبات نفس ہیں، ان کی محبت میرے آپ کے تمام لوگوں کے اندر دلوں میں اللہ نے خود ڈالی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تمام محبتوں سے زیادہ ہوتی ہے.
یہ جو شروع میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام محبتوں کا بتا دیا تھا، اور پھر بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ سارے کے ساری محبتیں، یہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے ازواج، تمہارے رشتہ دار، اور وہ جو مال تم کماتے ہو، اور جو تمہارے گھر ہیں، اگر تمہیں اللہ اور اس کی راہ میں اور اس کی جہاد اور رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر کیا کرو؟ پھر ٹھہر جاؤ، پھر انتظار کرو، اللہ اپنا وعدہ لے کر آ جائے، اپنا اللہ تعالیٰ اعلان لے کے آ جائے۔ گویا سکھایا جا رہا ہے مومنوں کو کہ کیا کرنا ہے۔ اگر ان کی محبت اللہ کی محبت پر حاوی ہونا شروع ہو جائے تو پھر تم ٹھہر جاؤ۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی محبت کو ان کی محبت پر حاوی نہیں ہونے دینا، اللہ کی محبت کو ان کی محبت پر حاوی کرنا ہے، اللہ کی محبت کو سب سے زیادہ محبوب کر کے چلنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے طریقہ مجھے اور آپ کو اس پیمانے کے حوالے سے بتا دیا کہ اللہ کی محبت کو ان کی محبتوں پر حاوی رکھنا ہے۔ ایمان والے یہ کریں گے۔ اب آپ دیکھیں، دل تو ہمارا ایک ہی ہے، اس ایک دل میں کس کس کی محبت آئے؟ اتنی چیزوں کی محبت جو پوری لسٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دی، وہ محبتیں آ جائیں یا ایک اللہ کی محبت آ جائے؟ ایک اللہ کی محبت رکھنا زیادہ آسان ہے۔ اللہ نے بتا دیا ان کی محبتوں میں اتنا نہ الجھ جانا کہ اللہ کی محبت ماند پڑ جائے یا کم ہو جائے۔ اور پھر جب اللہ کی محبت سے جو اعراض کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل میں غیر اللہ کی محبت کو بھر دیتا ہے۔ تمام دنیاوی چیزوں کی یہ جو لسٹ ہے، اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو دوسری چیزوں کی محبت نیچرلی ہوگی، کیونکہ اٹریکشن دنیا کی کائنات کی چل ہی اس نظام کے تحت رہی ہے۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ پوجا جاتا ہے یا محبت کی جاتی ہے، اللہ کے ساتھ کیا جانا چاہیے، لیکن جو سب سے زیادہ کی جا رہی ہے وہ ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ کیا تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ تو انسان کا نفس دنیا میں سب سے زیادہ پوجا جاتا ہے، سب سے زیادہ اس کو محبوب بنایا جاتا ہے اور اسی کو آگے رکھا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں پاک میں کہیں بھی نہیں کہا کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ مجھ سے محبت کرو، بلکہ کیا فرمایا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والوں کا یہ ایک آٹومیٹک چیز ہے کہ ایمان والے اگر ہوں گے تو ان کے دل میں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر حاوی ہوگی۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے کوئی ایک حسین انسان ہوتا ہے نا، تو وہ یہ نیچرلی ازیوم کرتا ہے کہ میں تو ہوں ہی اتنی خوبصورت یا اتنا خوبصورت کہ لوگ اور خود بخود آئیں گے اور مجھ سے اٹریکٹ ہوں گے اور مجھے پسند کریں گے۔ ایک خاتون خانہ بہت اچھا کھانا پکاتی ہے تو اس کو پتہ ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جی لوگ اس کے کھانے کی تعریف کریں گے، اور لوگ کرتے ہیں۔ حسین شخص سے انسان دنیا محبت کرتی ہے نا۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنی تعریف بیان کی ہے، اپنی صفات کی عکاسی کی ہے، اپنے جلال دکھائے ہیں، اپنی ہیبت، اپنی رحمانیت، اپنی ودودیت، اپنی تمام کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں بتائی ہیں۔ اس کو معلوم تھا کہ جب ایمان والے میرا قرآن پڑھ کے میری معرفت حاصل کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مجھے پہچان کر مجھ سے محبت نہ کریں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے نام پسند کیا، ویسے تو 99 صفاتی نام ہے مجھے اور آپ کو معلوم ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خود اپنے لیے نام پسند کیا وہ کیا پسند کیا؟ اللہ۔ اللہ کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ کیا نکلتا ہے عربی زبان میں؟ اگر اللہ کو دیکھیں تو اس کا نکلتا ہے ولاہم، ولیہا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے محبت، اور اردو میں اس کا مطلب ہے، اس کو کہتے ہیں والا۔ والا کہتے ہیں شدائی کو، شدید محبت کرنے والے کو والا کہتے ہیں۔ تو اللہ کا جو مطلب بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ دلوں کا محبوب۔ شدید محبت جس سے کی جاتی ہے، دلوں کو جو محبوب بن جاتا ہے وہ ہے اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ اس لفظ میں ایک الف، دو لام اور ایک ہاء ہے، اللہ۔ اس لفظ کے اندر سے اگر ایک حرف بھی ہٹا دیا جائے تو لفظ اللہ اللہ ہی رہتا ہے۔ کیسے؟ الف لام لام ہے، الف ہٹا دیں تو کیا رہ گیا؟ للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگر الف رکھے ایک لام ہٹا دیں تو کیا بنتا ہے؟ الہ، الہ و الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، ہے نا؟ پھر اس کے بعد اگر آپ دو لام ہٹا، آپ
الہ ہو گیا. پھر اس کے بعد اگر آپ ہٹا دیتے ہیں لام ہٹا دیں تو الہ ہو گیا, اور اگر الف لام ہٹا دیں, الف لام شروع کا ہٹا دیں تو لام اور ہا بن جاتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ لہو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. پھر آپ الف لام لام ہٹا دیں تو کیا بنا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تو الف للہ بھی اللہ ہے, لہو بھی اللہ ہے, الہ بھی اللہ ہے, اور ہو بھی اللہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایسا نام جو اس نے خود پسند کیا اور فرمایا قل هو اللہ احد, کہو کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. کیسا بے نیاز, کتنا بے نیاز ہے وہ رب. وہ فرماتا ہے, حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے میرے بندو, اگر تمہارے اول آخر انسان اور جن اور سارے کے سارے مل کر اگر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے اپنی حاجتوں کا سوال کریں, میں ہر ایک کی حاجت روائی کروں اور پوری کروں, لیکن اس سے میرے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی. اتنی کمی بھی نہیں آئے گی کہ اگر سمندر میں ایک سوئی ڈال کے اگر نکالی جاتی ہے تو سمندر کے پانی میں جتنی کمی آتی ہے میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی. سبحان اللہ, وہ اتنا بے نیاز ہے. وہ کہاں رہتا ہے, وہ کدھر ہے؟ تو فرماتا ہے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, اس نے زمین اور آسمانوں کو 6 دنوں میں بنایا. پھر کیا ہوا؟ ثم استوى علی العرش, پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا. کیا کر رہا ہے اپنے عرش پر مستوی ہو کر؟ فارغ ہو کے بیٹھ گئے کہ بس اب کائنات بنا دی انسان, زمین آسمان اور سورج چاند ستارے اور یہ چرند پرند درند. نہیں, اس نے کیا کیا؟ یدبر الامر, کنٹینیوسلی تمام معاملات کی تدبیر کر رہا ہے. اور ایسی بادشاہت کوئی چھوٹی موٹی بادشاہت نہیں ہے اس کی, اتنی بڑی بادشاہت ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین, مشرقوں کا بھی مالک رب ہے اور مغربوں کا بھی مالک رب ہے. للہ المشرق والمغرب لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو زمین میں ہے, جو آسمان میں ہے, وما بینہما, اور جو اس کے درمیان ہے, وما تحت الثری, اور جو اس کے نیچے ہے. وہ تمام چیزوں پر اسی کی بادشاہت چل رہی ہے. تو اتنی بڑی بادشاہت کو جو دبر الامر کا معاملہ سمیٹے ہوئے ہے, کنٹرول کر رہا ہے, کنٹینیوس اس کو چلا رہا ہے. اور وہ فرماتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو اونگ نہیں آتی, اس کو نیند نہیں آتی. ولا یؤودہ حفظہما, اور اس کی حفاظت ان کو تھکاتی نہیں, اللہ کو نہیں تھکاتی. اسی لیے اس نے سارے کے سارا نظام اپنے پاس رکھا ہے. وہ خالق, وہ کیسا خالق ہے؟ وہ ایسا خالق ہے کہ باغ میں جا کے آپ باغ کے اندر پائے جانے والے ہر پودے کو دیکھ لیجئے, ہر پودے کا پتا دوسرے پودے کے پتے سے آپ کو مختلف نظر آئے گا. وہ ایسا رب, ایسا خالق کہ وہی پتے بھینس کھاتی ہے تو دودھ بنتا ہے, اور وہی پتے اگر ہرن کھاتا ہے تو اس کی ناف میں جا کے مشک بن جاتا ہے. وہ خالق, وہ ایسا خالق ہے کہ اس کی ایک ایک تخلیق کو لے لیجئے, پانی کو لے لیجئے, تو ہم اس کے احسانات کے معترف ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. ایک پانی جو اس نے بنایا ہے وہی ہمارے پینے کے کام بھی آتا ہے, پیاس بھی بجھاتا ہے, ہمارے کپڑے بھی صاف دھوتا ہے, ہماری صفائی کے معاملات بھی کرتا ہے. اس کے علاوہ وہی پانی ہے جو فصلوں کو سیراب بھی کرتا ہے, وہی پانی ہے جو آسمان پہ بارش بن کے جاتا ہے اور پھر آ کے برستا ہے, وہی پانی اولے بن کے برف بن کے برستا ہے, وہی پانی جم جاتا ہے تو برف بن کے ٹھنڈک پہنچاتا ہے, وہی پانی ہے جو جب بارش بن کے برستا ہے تو مردہ پڑی ہوئی فصلوں کو وہاں سے زمینوں پر فصلیں اگا دیتا ہے. وہی پانی ہے جو ایک جگہ پر آم پیدا کر رہا ہے تو وہی پانی ہم دیتے ہیں دوسری جگہ پہ کھجور نکل رہا ہے, وہی پانی لگاتے ہیں تو ایک تیسری زمین پر جو ہے وہ سیب اگاتا ہے, وہی ایک جگہ لیمو پیدا کر رہا ہے. مطلب پانی ایک ہی ہے لیکن وہ کیا کیا کام کر رہا ہے. یہ پانی اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق کہ اس نے 2 ذخیرے بنا دیے, ایک ٹھنڈا پانی کا, ایک تلخ اور کڑوے پانی کا, اور دوسرا میٹھا اور شیریں پانی کا, اور فرما دیا کہ ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے اندیکھی جو ان دونوں کو آپس میں مکس اپ اور گڈ مڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے. یہ وہ رب کائنات, یہ وہ خالق ہے. یہ ایسا خالق ہے کہ اپنی ایک تخلیق بناتا ہے, اس ایک تخلیق سے صرف ایک کام نہیں رہتا. ہم ایک تخلیق بناتے ہیں, ہم پنکھا بناتے ہیں تو ہم پنکھے سے کمپیوٹر کا کام نہیں لے سکتے, ہم پنکھے سے مائک کا کام نہیں لے سکتے. ہم پنکھا بناتے ہیں تو وہ ہمیں ہوا ہی دے گا, ہم اے سی بناتے ہیں تو وہ ہمیں ٹھنڈی ہوا ہی دے گا, ایسا ہی ہے نا. لیکن انسان کوئی چیز بناتا ہے اور وہ خالق
خالق کائنات کوئی چیز بناتا ہے تو زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ خالق۔ وہ خالق مچھلی کی تھوک کو عنبر بنا دیتا ہے، وہ خالق ریشم کے کیڑے کی تھوک سے ریشم بنوا دیتا ہے، وہ خالق کوئلے کی کانوں کے اندر پائے جانے والے کوئلوں کو ہیرا بنا دیتا ہے۔ وہ خالق تو ایسا خالق ہے کہ ہم اوپر پھینکے کاغذ کو تو کیا ہوتا ہے، وہ کاغذ فوراً نیچے آتا ہے، لیکن کہاں آسمان کے اندر مسخر ہوئے پرندے جو ہیں وہ فلائی کر رہے ہیں اور گلائڈ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایسا خالق ہے کہ صرف خالق ہی نہیں، البصیر بھی ہے، تمام چیزوں کو دیکھنے والا بھی ہے۔ اس کی بصارت کا عالم یہ کہ 800 میٹر سمندر کی تہہ کے نیچے اگر دیکھیں تو گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے، لیکن وہ البصیر ان 800 میٹر سمندر کے نیچے کے اندر پائے جانے والے کیڑے، ان کی مچھلیاں، ان کے بچے، ان کے انڈوں کے اندر پائے جانے والے بچوں کا بھی رب ہے اور ان کے لیے بھی غذا فراہم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ خالق، وہ بصیر، وہ سمیع ایسا سننے والا ہے کہ معصوم بے ضرر چیونٹی کی پکار بھی سنتا ہے، زہریلے سانپ بھی اسی سے مانگتے ہیں، بھوکے درندے، بھیڑیے، چیتے بھی اسی سے مانگتے ہیں، ہر چیز اسی سے مانگتی ہے، پرندے ہیں تو وہ بھی اسی سے مانگتے ہیں، ہر چیز اللہ سے مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 44 میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسْبِحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کر رہی ہو، وَلَٰكِن لَّا يَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کے سمجھ نہیں رکھتے۔ اور باقاعدہ طور پر ریسرچ ہوئی، ایک خاص خطہ ہے دنیا میں جہاں پر پودے تھے اور وہاں پر جو باٹنسٹ تھے وہ ریسرچ کر رہے تھے، تو ایک خاص قسم کی ریکارڈنگز ان کو ویوز کی فیل ہوئی۔ انہوں نے ان ریکارڈنگز کو ریکارڈ کیا تو وہ ریکارڈنگ اس طرح سے آ رہی تھی، جیسے ECG کی ریکارڈنگز ہوتی نا، وہ اس طرح کی ویوز بنا رہی تھی۔ یہ ویوز جو میں آپ کے سامنے بنا رہی ہوں، یہ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کس قسم کی ریکارڈنگ آ رہی ہے، تو انہوں نے پتہ کیا تو وہ جو مسلمان تھے وہاں پر، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا اللہ لفظ لکھا ہوا ہے۔ تو گویا وہ جو پودے اور پھول اور پتے تھے وہ اپنی تسبیح کر رہے تھے اور وہ اللہ بیان کر رہے تھے۔ ہم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے، سایوں کا گرنا بھی اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنا ہے، سمندر کی لہروں کا شور اللہ کی تسبیح اور پاکی بڑائی بیان کرنا ہے، وہ جو پرندوں کا گلائڈ کرنا پروں کو پھیلا کے جو ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان کی تسبیح کا طریقہ نہیں جانتے، لیکن کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رازق کیسا ہے؟ ایسا رازق کہ ہر جگہ پر اس کی نگاہ میں ہے اور ہر ایک کو رزق پہنچانے کے اہتمام بھی کر رہا ہے۔ کیسے مچھلی اپنا منہ کھولتی ہے اور مینڈک اس کے منہ میں جاتا ہے، اور مینڈک کے اوپر ایک چیونٹی بیٹھی ہے اور وہ جاتی ہے اور مچھلی جا کے وہاں پر مینڈک منہ کھولتی ہے جہاں اس کو رزق پہنچانا ہے، مینڈک اپنا مچھلی کے منہ کے کھلنے سے وہاں سے نکلتا ہے، اس میں سے چیونٹی اترتی ہے اور وہ جا کے وہ سیپ میں پڑے ہوئے ایک کیڑے کو جا کے اپنا رزق پہنچاتی ہے۔ یہ اللہ کے ایک نظام ہے، یہ اللہ کے طریقے ہیں، اس نے کہاں کس کو کب کیسے رزق دینا ہے وہ دیتا ہے۔ اور جب کائنات کی ذرہ ذرہ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے تو وہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، یہ وہ تسبیح ہے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح سے فرمایا، مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کو اس کا رزق نہیں ملتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا کہ یہ چیز ہر چیز کی نماز ہے، اس سے ہر چیز کو رزق ملتا ہے اور یہ اللہ کو راضی کرتا ہے اور غم اور پریشانیاں دور کرتا ہے۔ تو گویا سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح رزق پہنچانے والی تسبیح ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں رزق اللہ کی یہیں سے اسی تسبیح سے پا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا الہام کرنے والا کہ تمام اپنی مخلوق کو الہام کر دیتا ہے کہ تم نے اپنا رزق کیسے حاصل کرنا ہے۔ شہد کی مکھی کو الہام کر دیا کہ کیا کرو، جاؤ اور فلاں جگہ سے ایک ان کی جو
لیڈر مکھی ہوتی ہے، ملکہ مکھی اسے کہتے ہیں، وہ ایک خاص انداز میں ڈانس کرتی ہے، اس سے وہ اینگل بتاتی ہے کہ فلاں اینگل پہ جاؤ، وہاں پر پوری کی پوری آبادی ہے پھولوں کی جہاں سے تمہیں یہ رس ملے گا، پوری کی پوری مکھیاں ادھر جاتی ہیں، جا کے رس چوس کے لاتی ہیں، وہ اپنے پیٹ میں نہیں لے کر جاتی ہیں، وہ ایک خاص جگہ پہ جمع کر لیتی ہیں، ان کو پتہ ہے میں نے یہ کھانا نہیں ہے، میں نے یہ جا کے شہد کی مکھی کے چھتے میں ہی ڈالنا ہے اور اس سے شہد بنے گا، اور بیسٹ آف دا بیسٹ فوڈ جو کیا کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے رکھ دیتی ہے اور سب ساتھ مل کے وہاں پر کھاتے ہیں، وہ لے کے آتی ہے، سب وہاں پہ کھاتے ہیں، وہ جو رائل جیلی بنتی ہے وہ شہد کی مکھیوں کے بچے کھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا رازق ہے کہ شہد کی مکھی کے جو بچے جا نہیں سکتے اس کے رزق کا اہتمام بھی وہ مکھی کے چھتے کے اندر ہی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ کی صفات کی باتیں جتنی مرضی کر لیں وہ ختم نہیں ہو سکتی، وہ ایسا علیم ہے، اس نے اپنے ایک علم کا ایک خزانہ میں سے ایک حصہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی صورت میں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ يَعْلَمُ مَا فِي السِّرِّ وَأَخْفَى، تم اونچی آواز میں بات کرو یا ہلکی آواز میں، کیا ہے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر جو مخفی تر چیزیں ہیں وہ تو وہ بھی جانتا ہے، وہ ایسا علیم ہے کہ فرماتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اونچی آواز میں بات کرو یا ہلکی آواز میں بات کرو، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تمہارے دلوں کے سینوں کے حال بھی جاننے والا ہے۔ فرماتا ہے یعلم ما فی البحر والبحر، وہ جانتا ہے جو بھی خشکی میں ہے، جو بھی تری اور سمندر میں ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، زمین پہ کوئی پتا نہیں ایسا گرتا کہ وہ اس کے علم میں نہ ہو، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اتنا بڑا رب، اتنا بڑا خالق، اتنا بڑا مالک، اتنا بڑا ربوبیت کے معاملات کرنے والا وہ الرحمن، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی صفات کی ہم باتیں کرتے چلے جائیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ لقمان میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةِ الْأَقْلَامِ، اگر زمین پہ پائے جانے والے تمام درخت قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سمندر جو ہے وہ اس کی روشنائی بن جائیں، من بعدہ سبعۃ البحر، اس کے بعد 7 سمندر اور لے کر آ جاؤ روشنائی بنا کے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی صفات کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، ان اللہ عزیز الحکیم، وہ اللہ بہت ہی زبردست، بہت ہی حکمتوں والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا تم اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں کیا کیا نعمتیں کھانے کو دی ہیں۔ اللہ کی نعمتیں، اس نے ہمیں اتنی نعمتیں صرف کھانے کو ہی نہیں دی، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھیں نہ دیتا تو ہم اندھے ہوتے، وہ ہمیں قوت سماعت نہ دیتا تو ہم بہرے ہوتے، وہ ہمیں قوت گویائی نہ دیتا تو ہم گونگے ہوتے، وہ اگر ہمیں عقل نہ دیتا تو ہم کم عقل ہوتے، اور اگر ہمیں علم نہ دیتا تو ہم جاہل ہوتے، ہمیں صحت نہ دیتا تو ہم کمزور ہوتے، بیمار ہوتے، اگر ہمیں وہ طاقت نہ دیتا تو ہم بہت کمزور ہوتے، ہمیں عزت نہ دیتا تو ہم ذلیل ہوتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ جانور کو بھی پتہ ہوتا ہے، جانوروں کو بھی ہم پالیں نا گھروں میں، جو پیٹس پالتے ہیں ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ پیٹس جو ہے نا وہ اپنے خوراک دینے والے کو، اپنے محسن کو پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے مجھے کسی نے بتایا کہ میری میٹ ہے، اس نے بتایا کہ اس کے چچا نے گھر میں بکریاں پالی، تو بکریوں کا یہ حال ہے کہ جب تک چچا نہیں آتے ان کو بکریوں کو کھانا دینے کے لیے، چاہے کوئی لاکھ کھانا دے دے، چچا آئیں گے، بکریوں کو پیار کریں گے تو بکریاں کھانا شروع کریں گی، نہیں تو بکریاں کھانا نہیں کھائیں گی۔ کتے کو آپ ایک ہڈی ڈال دیں گے نا تو وہ ساری عمر آپ کا وفادار ہو جائے گا۔ پیٹس پالنے والوں کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ میرے گھر میں ایک زمانے میں بلی ہوا کرتی تھی، میں جب اس کو کھانا دینے لگتی تھی تو آ کے میرے پاؤں کے گرد گرد لوٹیاں مارنا شروع ہو جاتی تھی، گھومنا شروع ہو جاتی تھی، لگتی تھی میرے پاؤں کے ساتھ، محبت کرتا ہے۔ جب جانور اپنے محسن کا، احسان کا معترف ہو کے اس کے خیال رکھنے والے کو محبت کرتا ہے تو ہم انسان، ہمارے لیے تو آتا ہے الانسان عبد الاحسان،
انسان تو اپنے محسن کا غلام ہو جاتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہم واقعی اگر کوئی ہمارے ساتھ احسان کر دے تو ہم تو اس کی جیسے غلام ہی ہو جاتے ہیں. آپ کے گھر کوئی آئے میڈ، آپ اس کو ضرورت ہے، اس کی بچی کی شادی ہے، آپ اس کی شادی کا میجر کھانے کا خرچہ اٹھاتے ہیں، وہ ساری عمر آپ کی غلام بنی رہے. آپ ہوتا ہے نا. تو انسان تو اپنے محسن کے احسانات کا اتنا معترف ہوتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے پھر اللہ جو ہمارا رب ہم پر اتنے زیادہ احسانات انڈیلے ہوئے ہیں، ہمیں اس کے احسانات کا علم ہی نہیں. ہمیں اس کے احسانات کا، اس کی صفات کا چھوٹا سا بھی ذرہ برابر بھی جو ہے نا وہ احساس نہیں ہے کہ وہ رب کائنات کتنا بڑا ہمارا محسن ہے. اسی لیے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، اسی لیے تو ہمارے اندر اللہ کی محبت نہیں آتی، اسی لیے تو ہمارے اندر اللہ کی خشیت نہیں آتی. اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو وہ عالم ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں جن کو اللہ کی معرفت کا علم ہوتا ہے، جن کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے. خشیت انہی کے اندر آتی ہے. معرفت، اللہ کی جب معرفت آتی ہے، اللہ کی جب صفات کا علم ہوتا ہے تو اللہ کی پہچان آتی ہے، اللہ کی معرفت آتی ہے. جب اللہ کی معرفت آتی ہے تو خود بخود انسان اللہ کے احسانات کا معترف ہو کے خشیت میں چلا جاتا ہے. بچے ہوتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو اگر منع کریں کہ نہیں تم ایسے کام کرو گی تو تمہیں جو ہے نا پٹائی ہو جائے گی، تمہیں جو ہے نا فلاں سزا ملے گی، اور بچے ماں باپ سے ڈرتے ہیں کہ فلاں کام نہیں کریں گے، امی کو پتہ چل گیا تو ہماری پٹائی ہو جائے گی، امی کو پتہ چل گیا تو پاکٹ منی میرے سے موبائل چھین لیا جائے گا، ہے نا. ماں سے ڈرتے ہوئے ایک کام نہیں کرتے، رک جاتے. ہمارا یہی معاملہ ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ تعالیٰ اس کی جہنم سے، اس کی سزا سے ڈرتے ہیں. ہم نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے دے گا، اس وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ آگ میں جلائے گا. ہم بچوں کو بھی اسی طرح ڈراتے ہیں. لیکن وہ مائیں جو اپنے بچوں کو ڈراتی نہیں ہیں اپنے سے، بلکہ پیار کرتی ہیں اور اپنا قرب دکھاتی ہیں اور اپنے قریب کرتی ہیں اور اپنی فیلنگز بتاتی ہیں کہ دیکھو بیٹا اگر تم نے ایسا کیا پھر میں ناراض ہو جاؤں گی، میرے سے پھر بات نہیں کرنا، مجھے پھر ماما نہیں کہنا، پھر میں محبت کی نگاہ تم پہ نہیں ڈالوں گی. تو وہ جو بچہ اپنی ماں کو سمجھتا ہے، اپنی ماں کے قریب ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ماں کی ناراضگی نہیں چاہتا. پہلے والا بچہ جب ماں اوجھل ہوگی، جب اس کو پتہ ہے ماں باپ گھر پہ نہیں ہے، کر لو جو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ ہر غلط کام بھی کرے گا پیرنٹس کی غیر موجودگی میں. لیکن جس بچے کو یہ پتہ ہوگا ماں ہے یا نہیں ہے، جس کو کبھی بھی پتہ چل گیا کہ میں نے یہ فلاں کام کیا تھا تو وہ ناراض ہو جائے گی، محبت کی نگاہ سے میں محروم ہو جاؤں گا. چھوٹا سا بچہ بھی اگر ماں اس کو نہ دیکھے تو بار بار ماں کا منہ پکڑ پکڑ کے اپنی طرف کر رہا ہوتا ہے، ماما پلیز مجھے دیکھ تو لیں. ماں کی محبت کی نگاہ بچہ بہت اچھی طرح پہچانا. بس ایسی ہی بات ہے کہ جتنی اللہ کی معرفت آئے گی، جتنی اللہ کی قرب آئے گا، اتنا ہی اللہ کی محبت آئے گی، اور پھر اس محبت کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے. یہ ضروری ہے کہ گناہ سے بچنا اللہ سے محبت کی وجہ سے. اسی کو کہا جاتا ہے خشیت اور اسی کو کہا جاتا ہے تقویٰ. صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی؟ اچھا، صحابہ کرام کی بتاتی ہوں آپ کو. رابعہ بصری نے کیا فرمایا. ایک مرتبہ رابعہ بصری بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑی عبادت گزار خاتون تھی. ایک مرتبہ وہ جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں انہوں نے لے لیا لوٹا پانی کا اور ایک ہاتھ میں انہوں نے آگ پکڑ لی. لوگوں نے کہا کہ آپ کدھر جا رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ میں جا رہی ہوں، اور کچھ لوگ جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ جنت کے حصول کے لیے جو ہے نا وہ عمل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جہنم کے خوف سے بچتے ہیں. تو میں جا رہی ہوں کہ اگر مجھے جنت مل جائے تو اس کو اس آگ سے جلا دوں، اور اگر جہنم مل جائے تو اس پانی سے اس کو بجھا دوں، تاکہ لوگ اللہ سے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کریں. جنت جہنم تو بڑی دور کی چیز ہے، اللہ سے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے تمام کے تمام معاملات ہونے چاہیے. اللہ نے فرمایا نا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کا ذکر کر
وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ایسے کر پورے اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کر. تو جب معرفت ہوتی ہے تو محبت ہوتی ہے. سارے عمل پھر دنیا کے لیے نہیں کرتا انسان، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اللہ ہمیں اپنی ایسی معرفت اور ایسی پہچان عطا فرما جو ہمارے اندر خشیت کو بھر دے، اور ایسی خشیت دے دے جو ہمارے اور گناہ کے درمیان میں آڑ اور رکاوٹ بن جائے. جب تک مخلوق سے نہیں کٹیں گے خالق کی محبت نہیں آ سکتی. صحابہ کرام کی محبتوں کا، اللہ کے ساتھ محبتوں کا عالم یہ تھا کہ حضرت علی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دل و جان سے زیادہ پیارے تھے حضرت علی. حضرت علی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اپنا علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کو رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں. ہر صحابی کو یہ ہوا کہ مجھے مل جائے، اے میری بات، میرے متعلق یہ بات صادق ہو جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم خیبر کے دن کس کو پکڑاتے ہیں؟ حضرت علی کے ہاتھ میں دیتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول اس کو محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبت کرتے ہیں. ایک اور ہے سالم رضی اللہ عنہ، وہ ابو حذیفہ کے غلام تھے، آزاد کرتا. تو ان کو کہا جاتا ہے سالم مولا ابو حذیفہ. ان کے لیے ایک مرتبہ حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے خلافت کے لیے کسی خلیفہ کو چننے کا اختیار دیا جاتا تو میں سالم کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کرتا. صحابہ نے پوچھا کہ یا امیر المومنین، آپ سالم ہی کو کیوں خلیفہ مقرر کرتے؟ وہ تو ایک عام سے سادہ سے نوجوان ہیں، آپ ان کو کیوں خلیفہ مقرر کرتے؟ تو آپ حضرت عمر ان کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سنا تھا کہ سالم کا سینہ گلے تک اللہ کی محبت اور ایمان سے بھرا ہوا، تو یہی وہ شخص اس قابل ہے کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے. ایک صحابی آتے ہیں، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا کیا تم نے اس کی بہت تیاری کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، کوئی خاص تیاری تو نہیں کی، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تو اسی انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تو محبت رکھتا ہے. تو اللہ کے محبت پیدا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا علم راسخ ہو جائے. صحابہ کرام کو، تابعین، تبع تابعین کو اللہ کی صفات، ان کی معرفت، اس کی پہچان راسخ تھی. اللہ ہمیں بھی وہ معرفت اور پہچان عطا فرما دے. دوسرا طریقہ اللہ سے محبت پیدا کرنے کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو. ذکر کرنے سے اصل میں کیا ہوتا ہے؟ جتنا ذکر کرتے ہیں اتنی زیادہ محبت آتی ہے. آپ کسی کا ذکر کریں گے نا، دوسرے شخص کی محبت آٹومیٹکلی آپ کے دل میں آنا شروع ہو جائے. شریعت نے ہمیں اس چیز کے لیے اسی لیے روکا. شریعت روکتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی خاتون اپنے شوہر کے سامنے کسی غیر عورت کا ذکر نہ کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شوہر کے دل میں اس عورت کے لیے محبت پیدا ہو جائے. تو ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت آتی ہے. ذکر اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو، ذکر کہتے ہیں نصیحت کرنے کو، تذکرہ کرنے کو. تو ذکر جو ہے نا دو طرح سے کیا جاتا ہے. ایک تو یاد کرنے کے حوالے سے، ایک تو انسان دل میں ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے، ایک زبان سے ذکر کرتا ہے. ماں کبھی بھی اپنے بچے کو جب یاد کرتی ہے تو بچہ آئے اگر 6 مہینے بعد اس سے ملے تو کبھی بچے کو یہ نہیں کہتی ہائے بیٹا میں نے تیرا بڑا ہی ذکر کیا. وہ کیا کہتی ہے؟ بیٹا میں نے تجھے بڑا ہی یاد کیا. اور اس کی وہ یاد، اس کے دل میں جو یاد ہے نا، زبان سے ذکر تو اس یاد کا اظہار ہے بیسیکلی. وہ کہتی ہے بیٹا میں نے تجھے بڑا ہی یاد کیا. اور اس کی یاد زبان سے اس طرح سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ہر آنے جانے والے سے اپنے اس گئے ہوئے بیٹے کا تذکرہ کرتی رہتی ہے. ہر آنے سے والے سے ہر بات میں اس کی اپنے بیٹے کی بات شامل ہوتی ہے.
تو یہ اس کی یاد کا ایک اظہار ہوتا ہے کہ وہ بار بار جو چیز جس چیز کی یاد دل میں ہوگی اس کی چیز زبان پر بھی ہوگی، ہے نا، یہ اس کی محبت کا اظہار ہے۔ وہ شعر آتا ہے نا، وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں آیت نمبر 205 میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کیا کر، کیسے؟ فی نفس، اپنے دل میں یاد کر، تضرعا وخیفا، گڑ گڑاتے ہوئے بھی اور خوف کے ساتھ بھی، ودون الجہر من القول، دل میں یاد کر رہے تھے تضرع کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، خوف کے ساتھ، لیکن دون القول من الجہر ہی، دون الجہر من القول، اونچی آواز کے ساتھ بھی کر سکتے ہو، اپنی اونچی آواز کے ساتھ بھی یاد کر سکتے ہو۔ کب کب کرنا ہے؟ بالغدو والآصال، صبح بھی کرو، شام کو بھی کرو۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکتا، اللہ کو اتنا پہچاننے کے باوجود، اتنے ذکر اذکار کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ یہ صرف ایک نبی نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں کو بھی ذکر کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جا، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پھر ہدایات دی کہ اذهب انت واخوک، تو بھی جا اور تیرا بھائی بھی جائے، بآیاتی، میری نشانیاں لے کر جاؤ، ولا ینہا عن ذکری، اور میرے ذکر سے تغافل نہ برتنا، میرے ذکر کو بھولنا مت۔ گویا بہت بڑے کام کے لیے تم جا رہے ہو تو کیا کرنا؟ میرے ذکر کو اپنی زبانوں پہ جاری کر لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، ان سے زیادہ کیا معرفت کسی کو ہوگی؟ اللہ کے خلیل ہیں، اتنا پہچان گئے ہیں اللہ کو، پھر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیونکہ جتنی معرفت ہوتی ہے، جتنی پہچان ہوتی ہے، اتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو نا اور ڈاؤن ٹو ارتھ فیل کرنے لگتا ہے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ حضرت ابراہیم فرما رہے ربنا ارینا مناسکنا، اے میرے رب مجھے عبادت کے طریقے سکھا، تیری تو صفات ہی اتنی ہیں کہ میں ساری عمر بھی بیٹھا رہوں تو میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تیرے احسانات کا معترف نہیں ہو سکتا، اللہ تو مجھے عبادت کے طریقے خود سکھا دے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی کے قریب جاتے ہیں تو اس کی جتنے قریب جاتے ہیں اس کی اتنی برائیاں ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر ہم دور ہو جاتے ہیں۔ انسانوں کا تو یہ حال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ٹوٹلی مستثنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بالکل مستثنا۔ کیا ہے؟ جتنا قریب جائیں اتنی محبت بڑھتی جاتی ہے، اللہ کی جتنی پہچان راسخ اتنی محبت زیادہ۔ تبھی تو یہ فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا تو یہ حال تھا، ان کا حال یہ تھا کہ ان کو کوئی ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا تو ان سے محبت کرنے لگتا تھا، اور جو ان کے قریب رہنا شروع ہو جاتا تھا، ان کی صفات کو جاننے لگ جاتا تھا تو وہ تو عاشق اور دیوانہ ہو جاتا تھا۔ یہ حالات تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کا سب کو معلوم ہو کیسے حضرت مصعب بن عمیر اتنے زیادہ امیر کبیر والدین کے بیٹے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ایسا لگا ہے کہ تمام جائیداد پر ٹھوکر مار کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں، خوب تکلیفیں پریشانیاں اذیتیں سہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کار حکم دیتے ہیں ہجرت حبشہ کا، ہجرت حبشہ کر لیتے ہیں۔ وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو حالات یہ ہیں کہ جسم پر صرف ایک چمڑا ہے جو کہ بندھا ہوا ہے، جس سے سطر چھپی ہوئی ہے، اور وہ بھی اس میں کئی جگہ سے وہ پھٹا ہوا ہے، پیروں میں چپل نہیں، بال مٹی سے اٹے ہیں، جسم بھی مٹی آلودہ، غبار آلودہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا پہنچتے، حالانکہ اپنی ماں سے بے پناہ پیار کرنے والے تھے، لیکن کیا ہو گیا؟ اللہ کا رسول زیادہ پیارا ہو گیا، کیونکہ مائیت مل گئی تھی نا، ساتھ مل گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو دیکھ چکے تھے، رہ نہیں سکے، بھاگے دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے سب سے پہلے۔ اسی طرح کتنے صحابہ کرام کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا قرب آتا جاتا تھا اتنی ہی محبت بڑھتی جاتی تھی ان کے ساتھ۔ پھر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اللہ کو پہچان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ میں بھی تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکا، اور دعا کیسے کر رہے ہیں اور سکھا بھی دی مجھے اور آپ کو کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد کے مسنون اذکار میں رکھ دی، رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ مجھے عبادت کے طریقے سکھا دے، اللہ مجھے ذکر کے طریقے سکھا دے، بہترین عبادت کیسے کرتے مجھے سکھا دے۔ کون دعا مانگ رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ مومنوں کی بھی پھر اللہ نے یہی صفت رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کی صفت کیا بتائی؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، مومنین ایسے ہوتے ہیں کہ بہت کثرت سے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کا ہر وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا 3 چیزیں جمع کرو، 3 چیزیں جمع کرنے کے لائق ہے، ذکر الہی سے تر زبان، شکر الہی سے معمور دل، اور وہ ازواج جو تمہارے دین کے راستے میں مددگار ہیں۔ اتنا زیادہ ذکر، اتنا ذکر، یہ ذاکرین اللہ کثیرا و ذاکرات، مرد بھی اور عورتیں بھی جب کریں گی تو کیا اللہ نے کہا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایسے کثرت سے ذکر کرنے والوں کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ اللہ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کل مطیع للہ هو ذاکر، ہر مخلوق جو اللہ کی فرما بردار ہے نا کائنات میں، وہ ذکر کر رہی ہے، وہ ذاکر ہے، ان کی اطاعت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم بول ہی رہے ہیں تو ذکر ہو رہا ہے۔ ذکر کیسے کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک تو زبان سے ذکر ہوگا، ظاہر ہے تسبیحات کی شکل میں ہوگا، مختلف تسبیحات ہیں، درود ہے، استغفار ہے، اور پھر مسنون اذکار ہیں، تسبیحات کے کلمات ہیں، وہ بھی ذکر الہی ہے، بہت زبردست قسم کی شکلیں ہیں ذکر الہی کی۔ لیکن صرف ضروری نہیں ہے کہ زبان سے جب آپ کہہ ہی رہے ہیں تو آپ ذکر کر رہے ہیں۔ کئی مرتبہ یہ میں نے آپ کو بتائی نا، کل مطیع للہ هو ذاکر، ہر چیز جو اطاعت کر رہی ہے وہ چاہے زبان سے کچھ بول رہی ہے یا نہیں، وہ ذکر کر رہی ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں۔ کہیں پہ غیبت ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا قد صمت نجا، جو اپنی زبان کی حفاظت کر لیا، خاموش رہا جو، اس نے نجات حاصل کی۔ آپ نے زبان پہ تالے لگا دیے، آپ نے بولا نہیں، یہ کیا تھا؟ ذکر تھا۔ باتھ روم میں خاموش رہنا ذکر ہے، باتھ روم میں غسل کو سنت کی طریقے سے کرنا وہ ذکر ہے، حالانکہ اس میں ہم بول نہیں رہے ہوتے۔ ہم جب تجارت لین دین کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو تاجر ہے، ایک تو اللہ اکبر کی زبان اذان سنتا ہے، پکار، تو اپنا وہی مال چھوڑتا ہے اور اللہ کی مسجد میں پہنچ جاتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، وہی اپنے کام کو چھوڑا، وہ کام چھوڑنا اس کے لیے ذکر ہو گیا۔ وہ تاجر تجارت خرید و فروخت میں یہ دھیان رکھتا ہے کہ جھوٹی قسم نہیں کھانی، عیب دال مار نہیں بیچنا، دھوکہ نہیں دینا، ملاوٹ نہیں کرنی، وہ جو غلط تولنا ہے وہ نہیں، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا وہ منہ سے بول رہا ہے؟ نہیں، وہ یہ بھی ذکر کر رہا ہے۔ تو ذکر کی بے شمار مختلف شکلیں، ہر چیز جو اللہ کی راہ میں چل رہی ہے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں افضل الذکر ذکر عند محرم اللہ، افضل ذکر یہ ہے کہ گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے اور تو گناہ کو چھوڑ دے، یہ افضل ترین ذکر ہے۔ گویا کیا سمجھ میں آ رہا؟ ذکر کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی خاص دن مقرر کرنا، خاص جگہ مقرر کرنا، خاص تاریخیں مقرر کرنا، یا چلے کاٹنا، یا تارک الدنیا ہو کر بیٹھ جانا اور ایک محفل جما کر بس ذکر ذکر اللہ اللہ کا کرنا، یہ ذکر نہیں ہے صرف، ٹھیک ہے؟ ہر وقت ذکر کرنا، ہاتھ کام کاج میں ہو اور دل میں اللہ کی یاد ہو، یہ ہمارے ذکر کا طریقہ۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر، اپنی پیٹھوں پر، لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو گویا کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے، ہر حال میں ذکر کو کرنا ہے۔ آپ کیا کہیں گے ایسے مجنوں کو جو اپنی لیلا کو دن میں صرف 5 منٹ کے لیے یاد کرے،
اور 5 وقت یاد کرے اور 5-5 منٹ کے لیے یاد کرے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس کو مجنوں کہیں گے جو اپنی لیلا کو دن میں 5 دفعہ یاد کرے اور صرف 5-5 منٹ کے لیے یاد کرے؟ کبھی آپ کہیں گے کہ یہ مجنوں ہے؟ نہیں کہیں گے نا۔ ہمارا حال بالکل یہی ہے۔ ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے، 5 منٹ کے لیے جا کے ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، جب کوئی کسی سے بھی محبت کرتا ہے، جب مجنوں لیلا سے محبت کرتا ہے یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، جب اس کو محبت کا ایک بیماری لگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ایبسنٹ مائنڈیڈ ہو جاتا ہے، اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتی، اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا، وہ محفل میں بیٹھ کے بھی تنہا اپنے محبوب کی یادوں میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، نہ اس کو محفل میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، نہ اس کو کھانا کھانے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، نہ اس کو کسی کام میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس کو اتنی بے قراری، بے چینی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت بس اپنے محبوب کی یادوں میں مگن ہوتا ہے، اس کو سکون ہی اس میں آ رہا ہوتا ہے، وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے، نہ کھانا پینا اس کو اچھا لگتا ہے، بس وہ اس کی یاد میں ہی ہر وقت بیٹھا رہے۔ تو جو جتنا زیادہ اللہ کے لیے سوچتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اس کا اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت ذکر الہی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر جب ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا چلے گئے۔ آپ غار حرا چلے گئے تھے اور وہاں جا کے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب کی یاد میں اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے جستجو میں لگ گئے۔ اس وقت نہ نمازیں تھیں، اس وقت نہ قرآن تھا، اس وقت نہ کوئی ذکر کی تسبیحات تھی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ سے اللہ کو مانگ رہے تھے، وہ اللہ کی پہچان مانگ رہے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ سب کچھ ایسے تو نہیں بنایا، بے فضول تو نہیں بنایا، سبحانک تو تو ہر عیب سے پاک ہے، فقینا عذاب النار، بس جہاں میں غلط ہوں مجھے جہنم کی آگ سے تو بچا لے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر، تفکر، تدبر کر کے اللہ سے اللہ کو مانگ رہے تھے۔ یہ رہبانیت نہیں ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائم دیا ہے اللہ سے اللہ کو مانگنے کے لیے۔ کون سا ٹائم دیا ہے؟ جب ہم سارے دنیاوی کاموں سے کٹ کر الگ ہو کے اللہ کے ساتھ اپنی لو لگاتے ہیں، وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ سب سے قریب ہوتا ہے آسمان دنیا پر۔ اس وقت اگر اللہ سے اللہ کو مانگا جائے تو اللہ ضرور اپنی معرفت اور اپنی پہچان عطا فرما دے۔ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں اور ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے نا۔ اگلا طریقہ ذکر کرنے کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تم میرا ذکر کرنا چاہتے ہو، میری یاد ہے تمہارے دلوں میں، نماز کو قائم کرو۔ آج چونکہ ہمارے اندر ذکر کی اتنی قلت ہے، ہم اتنا کم ذکر کرتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کے قیام کو بھولے جاتے ہیں، ہم اپنی نمازوں کی حفاظت اس طرح سے کر ہی نہیں پاتے۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، 2 رکعت پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ کوئی 2 رکعت ایسی بتا دیجئے جس میں دنیا کا کوئی خیال نہ آیا ہو۔ ظاہر ہے جس چیز کی محبت دل میں ہوتی ہے وہی دماغ میں آتی ہے۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں اور مرد جو ہیں ان کے دماغوں میں شہوانی خواہشات، بزنس، کاروبار، فلاں چیز وہاں انویسٹ کر دوں، یہ وہ، نماز میں یہ خیالات۔ خواتین سجنے سنورنے کی باتیں، میں فلاں جوڑا بنا لوں، فلاں چیز کر لوں، اور نہیں تو بچوں کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں دماغ۔ بھائی جس چیز سے محبت ہوگی وہی چیز آگے دماغ میں، سیدھی سی بات ہے۔ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کیا 2 رکعت نماز بھی ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف اور صرف اللہ کا خیال ہو۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، میرے پاس نماز پڑھنے اس وقت آؤ جب دنیاوی سارے مشاغل اور فرصت سے تمہیں فرصت ہو جائے۔ کس کو فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔
جن کے دل میں امت کے لیے اتنا غم تھا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعلک باخع نفسک، آپ تو اتنا اپنی امت کے لیے ہلکان ہو رہے ہیں کہ گویا آپ ان کے غم میں اپنی جان ہی ہلاک کر لیں۔ ان کو فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نماز میرے پاس، نماز میں اس وقت آؤ جب دماغ سے ساری مصروفیات نکال دو۔ میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنی محبتیں ہمارے دلوں میں گھر کیے ہوئے۔ نماز تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے دیدار کے لیے عطا کی تھی کہ میں اور آپ یہ مشق کریں کہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو مومن بار بار اللہ کے سامنے ملنے کی پریکٹس کرتا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ وہ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے معراج حاصل کر لی، اللہ سے ہم کلام ہو گیا، اللہ کو پا لیا۔ یہ وہ تحفہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا کیا تھا۔ تو بار بار بندہ یہ مشق کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ محبوب سے ملاقات کا ایک انداز اور طریقہ جو سکھایا جاتا ہے نماز میں۔ قرآن میں فرمایا نا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ نماز رب سے ملاقات کا ایک انداز اور ایک طریقہ ہے۔ تبھی تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے میں جاؤں۔ رب سے باتیں، رب سے ملاقات ہے، یہ ملاقات ان کو محسوس ہوتی تھی۔ ہم کلام اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طریقہ بتایا گیا تھا کہ تم اس کو محبوب بناؤ اور اس سے ملاقات کی تیاریاں شروع کر دو۔ ہم کتنی ایکسٹریم پر ہیں نا، ہم غفلت کی ایکسٹریم پر ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے، ہمارے دلوں میں اس کی محبت ہی نہیں، اسی لیے ہماری زبانیں ذکر الہی سے ٹوٹلی غافل ہیں۔ ہم پر وہ کیفیت ہی نہیں آ رہی، دوسری ایکسٹریم استحضار کی ہے، ہم پر وہ کیفیت ہی نہیں آ رہی کہ ہمیں یہ فیلنگ ہو کہ اللہ ہر وقت حاضر ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ یقین کریں، انسان اگر کسی چیز کے لیے محنت کرتا ہے تو اس میں ترقی پا لیتا ہے، وہ ترقی حاصل کر لیتا ہے، ضرورت محنت کی ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے کوئی کمپٹیشن کرنا ہو اور کمپٹیشن میں وہ کہے کہ بس میں تو سو رہا ہوں، ٹھیک ہے، جب مقابلے کا دن آئے گا تو میں اٹھوں گی اور جاؤں گی اور بس میں نے جا کے اپنا مقابلہ جیت کے آ جانا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ جب کوئی مقابلے میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو وہ اس کی پوری تیاری کرتا ہے، وہ اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ جاگنگ بھی کرتا ہے، وہ ایکسرسائز بھی کرتا ہے، وہ پریکٹس بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو پورا اکوپ کرتا ہے کہ جب مقابلے کا دن آئے گا تو میں جاؤں گا اور فوراً کھٹ کر کے مقابلہ جیت کے آ جاؤں گا۔ جو سوچتا ہی رہے گا کہ جی میں ٹھیک ہے مقابلے کا دن آئے گا تو وہ تو پھر ہار کر ہی آئے گا۔ میری اور آپ کی نا یہی مثال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم ذکر ہی نہیں کرتے، پھر ہم کہتے ہیں نمازوں میں ہمارا خشوع ہی نہیں آتا، بتائیں کیا طریقہ ہے خشوع لانے کے لیے۔ بھائی جب اللہ تعالیٰ کا آپ ہر وقت ذکر کر رہے ہوں گے، آپ کی زبانوں پر ذکر الہی جاری ہوگا تو 60 to 70% اللہ کے حضوری کی کیفیت، وہ استحضار کی کیفیت تو آٹومیٹیکلی آ جائے گی۔ ادھر آپ جائے نماز پہ کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کریں گے، ہاتھ باندھیں گے، ادھر آپ کو منٹ نہیں لگیں گے خشوع قائم کرنے میں۔ وہ ٹرین ہو چکا ہوتا ہے انسان۔ 60 to 70% تو آلریڈی تیاری ہو چکی ہے، بس صرف 20-30% رہ گیا ہے، وہ جو ہے نماز شروع ہوتی ہے اور اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا محنت کے بغیر ایسا خشوع بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ ذکر الہی نماز میں خشوع کے لیے بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ذکر ایسے کرو کہ لوگ دیوانہ کہیں، ایسے ذکر کرو کہ لوگ دیوانہ کہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل عمل کیا ہے؟
آپ نے فرمایا کہ تو دنیا کو خیر بات کہے اس حال میں کہ تیری زبان پہ ذکر الہی موجود ہے۔ تو یہ کیسے ہو؟ ہم کہتے ہیں اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب کر دے، جب ہم نے کبھی دنیا میں زبان سے کلمہ نکالا ہی نہیں تو کیسے کلمہ اس وقت میں، جب کہ شیطان آ کے اپنے کلمے پڑھوا دیتا ہے اچھوں کو، تو اس وقت ہمارے منہ سے کیسے کلمہ جاری ہوتا؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ حدیث بتاتی ہے کما تحیون تموتن، تم جس طرح کی زندگی گزارو گے تمہیں موت اسی حالت میں آئے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم افضل عمل پہ کہ اپنی موت جو ہماری آئے یا ہمارا آخری وقت افضل عمل پر آئے کہ زبان پہ ذکر الہی جاری ہو، پھر کیا کرنا ہے؟ اپنی زبانوں پر ذکر الہی کو جاری کرنا، اپنی زندگی میں ذکر الہی کو رائج کر دینا۔ جتنی اللہ کی معرفت آئے گی اتنا ذکر، جتنا اللہ یاد ہوگا اتنا زبان سے نکلے گا، اتنا آپ کے اعمال سے چلکے گا۔ اور یہ نماز جب انسان پڑھنے لگتا ہے نا تو یہ ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے مومن کو کہ وہ ثابت کرتی ہے کہ وہ واقعی اپنے اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ نماز کا اور مومن کا جو ایک رابطہ اور ہے نا، یہ اللہ اور مومن کے درمیان کا ایک وسیلہ ہے جو شو کرتا ہے کہ وہ ہمارا محبوب ہے اور ہم اس کے محب ہیں۔ جیسے محبوب اور محب یا لیلا اور مجنون یا عاشق اور معشوق کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے نا، نماز کا تعلق بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا تعلق ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے دیدار کی مشق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیدار کی مشق ہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی۔ تو پہلے تو بات تو اس میں یہ آتی ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے، محب کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگائے، بار بار جائے گا اس کے گھر، اس کو چین نہیں آئے گا، اس کا دل چاہے گا بس میں کسی طرح جا کے اپنے محبوب کو دیکھاؤں، اس کو چین ہی نہیں آئے گا نا، وہ بار بار جائے گا، بار بار جائے گا، پھر آئے گا گھر، پھر اس سے بیٹھا نہیں جائے گا، پھر جائے گا کہ کاش مجھے میری محبوبہ نظر آ جائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جس کو تم مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے۔ آپ نے فرمایا اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوشخبری دے۔ اس کو چین ہی نہیں آتا، وہ بیٹھ وہ محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کا محبوب ہے، وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ پھر محبوب کے پاس بیٹھ کے محب کو سکون ملتا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ مسجدوں میں پایا جاتا ہے، وہ بیٹھ کر انتظار کرتا ہے کہ کب میرے رب کا بلاوا، میرے محبوب کا بلاوا آئے اور میں کھڑے ہو جاؤں اس کے سامنے۔ وہ مسجد میں بیٹھ کے اس کا ذکر کرتا ہے۔ جب وہ مسجد پہنچ جاتا ہے تو اس کا حال ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے بن پانی کی مچھلی کو پانی میں ڈال دیا۔ ایسا تڑپتا ہے اگر وہ مسجد نہیں جاتا، ایسا تڑپتا ہے اگر وہ اللہ والوں کی کلاس میں، ذکر الہی کی کلاس میں آ کے بیٹھ کے اللہ کی سے ہم کلامی کے معاملات کر کے قرآن سیکھنے سکھانے کا معاملہ نہیں کرتا۔ وہ تڑپتا ہے کاش مجھے کچھ مل جائے کہ میں جاؤں اور میں بیٹھوں اپنے رب سے اپنا راستہ اور ناطہ جوڑوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، اذان کی آواز آتی تھی، اللہ اکبر کی پکار ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ایسے بیگانے ہو جاتے تھے کہ جیسے وہ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ معشوق اور عاشق کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ اپنے گھر والوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر محبوب کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے محب سے بیٹھ کے خوب باتیں کرے، دل چاہتا ہے، بہت دل کرتا ہے اس کو باتیں کرے باتیں کرے باتیں کرے، اور وہ باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے نماز بھی جب انسان شروع کرتا ہے تو اس میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں۔
اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں اللہ کی باتوں کو چھوڑ دوں، وہ اپنے محبوب کی ہی باتوں کو کر کر کے اس کو سناتا رہتا ہے۔ حضرت عباد بن بشر کا معاملہ ہوا کہ انہوں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو پڑاؤ کرنا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کون رات کو پہرا دے گا؟ حضرت عمار بن یاسر اور عباد بن بشر کا نام آیا، انہوں نے کہا ہم کریں گے۔ عمار بن یاسر نے اور ڈیوائڈ کر لیا کہ میں آخری پہر میں کروں گا، تم شروع کے پہر میں کر لو۔ عباد بن بشر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پہلے پہر میں کروں گا۔ ادھر رات شروع ہوئی، ادھر انہوں نے وضو بنایا اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ دور سے مشرکین جو تھے دشمن وہ دیکھ رہے تھے۔ اب رات کی اندھیری چاندنی میں اتنا نظر آ رہا تھا کہ ایک بندہ دور پہاڑ پہ کھڑا ہوا ہے اکیلا، وہ ظاہر ہے قیام میں تھے، قیام میں انہوں نے سورہ کہف شروع کر لی۔ اب وہ مشرک نے اٹھایا تیر، نشانے پہ مارا، ظاہر ہے وہ سیدھے کھڑے تھے، قیام میں تو آپ اس کنو فی الصلاۃ نماز میں سکونت اختیار کرو، وہ بالکل سٹینڈ سٹل کھڑے ہوئے، نشانہ تیر ٹھیک نشانے پر لگا، ان کو خون جاری ہو گیا، نماز کے دوران تیر نکال کے پھینک دیا، نماز کنٹینیو رکھی، دوسرا تیر نکال کے پھینکا، دشمن نے دوسرا تیر لگا، پھر بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی، انہوں نے وہ تیر بھی نماز کی حالت میں ہی نکال کے پھینک دیا۔ اب بلیڈنگ ہو گئی بہت زیادہ، ظاہر ہے بلڈ پریشر ڈراپ ہونے لگا، کولیپس ہونے لگے۔ دشمن نے اٹھایا تیسرا نشانہ اٹھا کے لگایا، اور وہ ایسا ٹھیک نشانے پر لگا کہ بڑی رگ میں لگا اور زبردست دبا کے بلیڈنگ سٹارٹ ہوئی۔ اب ان سے رہا نہیں گیا، اب اپنی نماز ختم کی، سورہ کہف ہو چکی تھی پوری، نماز ختم کی، بالکل کولیپس ہونے کی حالت میں جا کے عمار بن یاسر کو اٹھایا۔ عمار بن یاسر نے جو حلیہ دیکھا اور حالت، تو کہا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ کہنے لگے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے رب کے ساتھ ہم کلامی ہو رہی ہو اور میں اس کو توڑ دوں، میں اپنے رب کے ساتھ ہم کلامی کو توڑنا نہیں چاہتا، وہ نماز کو بریک نہیں دینا چاہتے تھے۔ ہمارے اندر ایک مکوڑا آ جائے، ایک چھوٹا سا کاکروچ بھی آ جائے کپڑوں پہ، جائے نماز پہ، ہماری ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، اور جب تک کہ ہم کئی دفعہ تو مسجد جو مسلح ہی جائے نماز ہی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ان کا یہ عالم تھا، ان کو مزہ آتا تھا، محبوب کے ساتھ ہم کلام ہونے میں مزہ آتا تھا۔ اور جب انسان کسی کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے نا، بات چیت سٹارٹ ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ پھر میں اس کو دیکھوں۔ اس کی مثال ہے کیا ہے، جتنا زیادہ آپ کسی سے بات چیت کریں گے، چاہے آپ چیٹنگ کریں، واٹس ایپ پہ کریں، چاہے فیس بک پہ کریں، آپ دیکھ یا فون پہ کریں، کال کے ساتھ کریں، آپ کا دل چاہنے لگتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں بھی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ تبھی تو ہمیں منع کر دیا کہ غیر محرموں کے ساتھ بات بھی دبی زبان میں مت کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ دل کی خرابی کا شخص کسی بھی فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ تو بات چیت سے آگے بڑھتا ہے انسان، دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، کلم اللہ تکلیما، ایسے کلام کیا تھا جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ اور اس کلام کے بعد ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی دعا آتی ہے، ربی ارنی انظر الیک، اللہ تو مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ میں اب اپنے رب کو دیکھوں بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی حالت مومن کی نماز میں ہو جاتی ہے۔ پوچھا نماز میں احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد، عبادت میں احسان، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی تو ایسے عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تراہ، بس اگر تو نہیں اس کو دیکھ رہا سکتا، فإنہ یراک، بس وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا۔ تو یہ ایک مشق ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے، ایسی اس کی کیفیت ہو کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ نماز میں ہر انداز نماز کا ایسا ہی ہے، کھڑے ہونا، قیام کرنا، جھکنا، رکوع، بالکل جیسے کہ انسان اپنے معشوق کے لیے بچ ہی نہیں جاتا، اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، جو میرا عاشق مجھے معشوق مجھے کہے گا، عاشق معشوق کو کہے گا، وہ مانتا چلا جائے، اس کے سامنے جھکا کے کھڑے ہو گئے، اس کے قدموں پہ سر رکھ دیا کہ تم ناراض نہ ہو، اس کو منانے کے لیے ناک تک رگڑ دیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔
پھر اس کے لیے خوب پیسہ لٹاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. یہی معاملات نماز کے اندر تمام چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر محبوب کے آستانے کو پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اب یہ مان جائے، کسی طرح مان جائے. اگر یہ مجھ سے ناراض ہے تو بس میں نے اس کو منائے بغیر نہیں ہٹنا. تو یہ تشہد کا معاملہ بھی ایسا ہے. پھر نماز کے بعد کی مناجات اور عبادات اور استغفار اور تسبیحات وہ اللہ کو منانے کا طریقہ ہے. جب انسان نماز کے بعد دعا کیے بغیر اٹھ جاتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بغیر، تو فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ اس نے اتنی اچھی عبادت کی اور اس نے اللہ سے دعا ہی نہ کی. تو اللہ کو منانے کا ایک طریقہ، وہ آستانوں پہ جا کے بیٹھ جانا، مصلی پر جتنی دیر انسان بیٹھ کے اللہ سے مناجات کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال رہتی ہے. فرشتوں کی دعائیں اس کی شامل حال ہو رہی ہوتی ہیں. پھر محبوب کو دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو تحفے بھی دیں، ہے نا؟ دل چاہتا ہے اپنے محبوب کو ہم تحفے دیں. اس طرح جب مومن اللہ سے جاتا ہے ملنے، اپنے محبوب سے ملنے جاتا ہے، تو وہ اپنی نمازوں کے تحفے کیسے دیتا ہے. اور تحفے ہم کیسے دیتے ہیں؟ بس یہ میں نے ایک چیز خریدی ہے اور میں جا کے کسی کو پکڑا کے آ جاؤں گی. میرا محبوب جو ہے، جو مجھے بہت پسند ہے، مثال کے طور پر میرا شوہر میرا محبوب ہے اور مجھے بہت پسند ہے، تو میں کیا کروں گی؟ ایسی جا کے چیز اٹھا کے پکڑا دوں گی؟ میرا دل چاہے گا میں اس کو ریپ کروں، اچھی طرح پیک کروں، پھر اس پہ بنٹنگز بھی لگاؤں، اس کو ڈیکوریٹ کروں، بہت خوبصورت باکس بناؤں، پھر میں اس کو دوں. بس زیادہ خوش ہوگا. حالانکہ باکس تو بیکار تھا، اصل تو چیز تھی، لیکن یہ انسان کے اندر کی فیلنگز ہوتی ہیں کہ اس کو ایسا پریزنٹیبل بنا کے دوں کہ دیکھتے ہی وہ خوش ہو جائے. تو جب ہم نمازوں کے تحفے اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں تو ہم نے ان نمازوں کو کیسے حسین اور خوبصورت بنانا ہے. ہم نے اس کے لیے، نماز کے لیے جو وضو کا اہتمام ہے وہ کرنا ہے. بہت خوبصورت غسل کر کے پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں. پھر سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، پھر نوافل کی کثرت کرنی ہے. پھر یہی وہ تحفے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم نے اپنے بھیجنے ہیں. آپ اپنا اپنا سب محاسبہ کر کے دیکھ لیں، ہم اللہ کے حضور کیسے میسیجز بھیج رہے ہیں اور کیسے تحفے بھیج رہے ہیں. کیا ہمارے یہ تحفے اللہ کے ہاں اس قابل ہوتے ہوں گے کہ وہ قبولیت کے درجوں کو پہنچے؟ ایسا تو نہیں کہ ادھر نماز پڑھی، سلام پھیرا، اور ادھر وہ فرشتے وہی اٹھا کے ہمارے منہ پہ مار کے دے جاتے ہوں کہ یہ دیتا ہے تو اپنے محسن کو، ایسا معترف ہے تو اپنے محسن کے احسانات کا. اللہ ہمیں بہترین اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. پھر محبوب کو قرب کو پانے کا دل چاہتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اور قریب ہوں اور قریب ہوں، اور زیادہ اس کو بتاؤں اپنا آپ، اس کا جانوں، اس کے قرب کو پاؤں، اس کی محبت کی نظریں مجھ تک پڑیں. تو مومن کو اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک بندہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے اور میرے ذکر میں اس کے ہونٹ ہلتے ہیں، اس وقت میں اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں. سجدوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ سجدے میں میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یا میں اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہوں. اللہ کے نبی کے حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر رہی ہوتی ہے، وہ اس وقت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کا، اپنے محبوب کا قرب مل جائے. تو پھر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اپنی ہونٹوں کو اللہ کے ذکر سے تر کرنا ہے، ہلانا ہے، سجدوں کی کثرت کرنی ہے، اپنے شوہروں کی اطاعت گزاری کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب بندہ فرائض کو ادا کرنے کے بعد نوافل ادا کرنا شروع ہوتا ہے تو پھر ان نوافل کے ذریعے سے بندہ میرا قرب پا لیتا. پھر میں اس کی زبان، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. فرائض کے بعد نوافل جب کرتا ہے انسان تو اللہ کے قرب کو پانے لگتا ہے. پھر انسان جو ہوتا ہے محبوب کے لیے اپنا مال بھی لٹاتا ہے، اس کو تحفے دیتا ہے، تحائف دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. اللہ نے ہمیں مال دیا، اللہ ہی نے ہمیں مال دیا اور کہا اس میں سے مجھے 2.5% دے دینا زکوٰۃ کی صورت میں.
وہ 2.5% تو اللہ کا ہی ہے، وہی ہم نے دے دینا ہے اللہ کو، لیکن ہم نے اللہ کو کون سے تحفے دینے ہیں؟ وہ تو اللہ کا مال تھا جو دے دیا۔ کیا ہم اللہ کے لیے صدقات دیتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کر کے آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جمع کرواتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ کون اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ اللہ بڑھا چڑھا کے اس کو واپس کرے گا۔ تو مومن اپنے محبوب کے لیے خوب مال لٹاتا ہے، وہ اپنے ایمان کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے اس مال کو وہاں پر خرچ کر کے، اللہ کی مخلوق میں یہ اس مال کو لٹا کے اور خرچ کر کے، پھر محبوب کے لیے، اس کو منانے کے لیے وہ بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک، یہ رمضان کے روزے رکھنا، یہ نوافل کے روزے رکھنا، یہ نفلی روزے، یہ اللہ کو منانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ خوب بھوکا پیاسا رہتا ہے کہ نہیں ہے رب، تو مجھ سے راضی ہو جا، تو مجھ سے کسی طرح سے راضی ہو جا۔ وہ پھر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو بھی جاگتا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، جو عاشق ہوتے ہیں وہ راتوں کو جاگ رہے ہیں۔ محبت تو سونے نہیں دیتی انسان کو۔ ہم کیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ ساری ساری رات ہم سو رہے ہوتے ہیں، اگر نہیں سو رہے ہوتے تو ساری ساری رات ہم فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھٹے اڑا رہے ہوتے ہیں، کھانا پینا کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کر رہے ہوتے تو بس اللہ ہی کو یاد نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان لوگوں کی، ان کے جو کمرے ہیں وہ ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں، مستغفرین بالاسحار ہوتے ہیں، وہم یستغفرون، وہ اللہ سے بخششیں مانگتے رہتے ہیں راتوں کو اٹھ اٹھ کر، یہ ان کی صفت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے قیام اللیل رکھ دی، رمضان المبارک، تراویح رکھ دی، تہجد کی نماز رکھ دی۔ اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر محبوب کے در پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور ڈیرہ ہی ڈال کے کہ نہیں، جب تک کہ میرا عاشق نکلے گا نہیں، میں معشوق نکلے گا نہیں، تب تک میں نہیں راضی ہوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعتکاف کا ایک طریقہ دے دیا کہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، آؤ اور بیٹھ جاؤ، ڈیرے ڈال لو، 10 دن کا نفلی، 9 دن کا نفلی اعتکاف کر لو، 10 دن کا کر لو، 3 دن کا کرنا چاہتے ہو کر لو، چند گھنٹوں کا کرنا چاہتے ہو کر لو، آؤ اور اپنے روٹے ہوئے رب کو منانے کے معاملات کر لو۔ یہ باتیں وہی سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے واقعی محبت کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں پھر ان کو یہ کام کرنا مشکل نہیں لگتا۔ ساری ساری رات عبادت کے لیے مصلے پہ بیٹھنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ان لوگوں کو ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا جو اللہ کے قرب کو پا لیتے ہیں۔ ان کو مزہ ہی اس میں اتنا آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ٹائم گیا کدھر، اچھا اتنے گھنٹے گزر گئے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ عام بندے کو کہیں آدھا گھنٹہ بھی مسجد مصلے پہ بیٹھ کے دکھا دیں تو ہم مان جائیں۔ یہ وہی بیٹھتے ہیں جن کو اللہ کا پتہ ہوتا ہے، یہ وہی بیٹھتے ہیں جن کے اندر اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے۔ اگلا طریقہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے اندر لانے کا، چوتھا طریقہ، پہلا طریقہ کیا تھا؟ دوہرا لیں تھوڑا سا، صفات، اللہ کی صفات کا علم آنا۔ جب صفات کا علم آئے گا تو انشاءاللہ اتنی ہی یاد آسان ہوگی۔ دوسرا، اللہ کی ذکر کی کثرت۔ تیسرا، نماز کو قائم کرنا، نماز کا انداز۔ اب چوتھا طریقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، قل، ان سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پھر میری اتباع کر کے چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا لازم۔ اگر ہم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا لازم۔ زبانی کلامی دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، محبت کے لیے اطاعت شرط ہے اور اطاعت کے لیے اتباع لازم ہے۔ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت تو حکم ماننے کو کہتے ہیں، اب اطاعت کرنی کیسے ہے؟ اتباع کر کے کرنی ہے، اپنی مرضی سے نہیں اطاعت کرنی۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ قدم پہ قدم رکھ کے چلنا، جو کیا نبی نے وہی کرنا، جیسا کیا ویسا ہی کرنا، جتنا کیا اتنا ہی کرنا۔ اب میں کہوں کہ نہیں جی 3 دفعہ نہیں، میں تو 10 دفعہ دھوں گی بازو،
تو میرا تو گندگی لگی ہوئی ہے. نہیں، سنت 3 دفعہ ہے، 3 ہی دفعہ کرنا. 10 دفعہ ہونے سے نہیں ہوں گی زیادہ پاک. ایسا ہی ہے نا. طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، اور اگر میں کہوں نہیں بھائی میں تو کبھی کبھی جاتی ہوں، میں تو طواف کے 10 چکر لگاؤں گی، میں تو 7 نہیں کرتی، وہ تو بڑے نیک تھے انہوں نے 7 ہی کیے. نہیں، کیا میرا طواف قبول ہو جائے گا؟ نہیں. 7 چکر ہیں تو 7 ہی لگائیں، نہ کم ہوں گے نہ زیادہ ہوں گے. اس کو کہتے ہیں اتباع. اپنی مرضی سے نیکیاں نہیں کرنا، اس طرح کرنا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا. اسی لیے اللہ نے فرمایا قل، ان سے کہو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو بس میری اتباع کر کے چلو. تو پھر کیا طریقہ ہے اللہ سے محبت کرنے کا؟ اللہ کے نبی کی سنت کا اتباع کیا جائے، اور وہ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ ہمیں سنتوں کا علم نہ ہو. تو لہٰذا سنت کو سیکھنا ہے، سنت کو جاننا ہے. اگلا طریقہ اللہ سے محبت حاصل کرنے کا وہ ہے اللہ والوں کے ساتھ جڑ جایا جائے، ذاکرین کے ساتھ، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، جو صادقین ہیں، جو اپنے عمل سے اپنے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں. کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کا ساتھ پکڑ لو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، ایسے دوست بناؤ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے اور آخرت کی یاد تمہارے اندر پیدا ہو. تو جب ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں، جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اپنے ایمان کی صداقت کے لیے مختلف اعمال کرتے ہیں، جن کا معاملہ اللہ سے محبوب اور محب کا، عاشق اور معشوق کا ہے، تو انشاءاللہ وہ صفات ہمارے اندر آٹومیٹکلی کمپنی کی وجہ سے آنے شروع ہو جائیں گی. وہ خود بخود آتی ہیں. آپ جائیں کسی بھی، ہم تو خواتین ہیں لیکن جو میں آپ کو اپنی تھوڑی سی مثال دیتی ہوں. جب میں میڈیکل کالج میں ایز اے اسٹوڈنٹ تھی تو ہماری ڈفرینٹ وارڈز میں روٹیشنز ہوتی تھی. ایک مہینہ آئی کے وارڈ میں ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ENT کے وارڈ میں ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سرجری کے وارڈ میں ہو گئی، پھر گائنی کے وارڈ میں، کبھی پیڈس کے وارڈ میں. تو جس وارڈ میں جاتے تھے نا تو دل چاہتا تھا کہ یہی کر لیں، ہم فیوچر میں یہی کریں گے. پیڈس میں آئے تو دل کرا نہیں میں تو پیڈیٹریشین ہی بنوں گی، نہیں مجھے تو یہاں بہت مزہ آ رہا ہے. ایمرجنسی میں گئے تو دل کرا نہیں ایمرجنسی سب سے بیسٹ ہے، وہی کرنی چاہیے. پھر وہ سرجری میں آئے تو نہیں اس کا تو مزہ ہی اور ہے، یہ بس میں تو سرجن بنوں گی. تو جدھر انسان جاتا ہے تھوڑے عرصے میں اسی کا عادی ہونے لگتا ہے، وہ چیزیں اس کو آٹومیٹکلی آنے لگ جاتی ہیں. جو لڑکے جو کاروبار وغیرہ کرتے ہیں وہ اگر کسی ایک جگہ پہ جا کے بیٹھیں گے کمپیوٹر والے کی دکان پہ تو وہ کہیں گے نہیں میں بھی اپنا کمپیوٹر کا کاروبار کر لیتا ہوں. پھر وہ آئے گا پرنٹنگ والے کے پاس تو وہ کہے گا نہیں میں پرنٹنگ کا کام کر لیتا ہوں، ہے نا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جس صحبت میں رہتا ہے نا وہ صحبت آٹومیٹکلی اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا دل چاہنے لگتا ہے. تو لہٰذا اگر ہم اپنی صحبت اچھی رکھیں گے، اپنے دوست اچھے رکھیں گے، اپنی کمپنی ایسی لوگوں کے ساتھ رکھیں گے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی محبت ہمارے اندر آنے میں دیر نہیں لگائے گی. من طلب فقد وجد، جس نے جس چیز کی طلب کی اس نے اس کو پا لیا، یقیناً اس کو وہ پا لیتا ہے. پھر قرآن ذکر الہی کی بہت خوبصورت شکل، وہ تو ایسی شکل ہے کہ اللہ کا کلام، یہ وہ کلام جس سے دل اطمینان پاتے ہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار سن رکھو، دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہی ہوگا. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو تاکید کی تھی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے. قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا نام قرآن پاک میں 2900 and something 86 شاید ٹائمز رکھا ہے. جب اللہ کا اتنی دفعہ نام ہی پڑھیں گے، جس کو جتنا زیادہ ذکر کریں گے اس کی محبت دل میں آٹومیٹکلی آئے گی نہیں. اللہ کے نبی کا کتنا تذکرہ ہے، اللہ کے کتنا تذکرہ ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو تو قرآن کو پکڑ لیں.
قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا، اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کروانا، اس کے علم میں ڈوبنا، غور و فکر کرنا، فہم حاصل کرنا، تفکر، تدبر کا معاملہ کر کے چلنا بہترین عمل اور اللہ سے جڑنے کا، اس کی محبت کو حاصل کرنے کا بھی ذریعہ۔ کرنا کیسے ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ نبی کیسے کرتے تھے، قرآن کے ساتھ تلاوت کر کر کے سناتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر اس کتاب کا علم دیتے تھے، والحکمہ، پھر حکمتیں سکھاتے تھے، ڈوبتے تھے غور و فکر تدبر کر کے، اس میں ان کے اندر سے خزانے موتی علم کے نکال کے حکمتوں کی باتیں سکھاتے تھے، اور جب سیکھ جاتے تھے وَيُزَكِّيهِمْ، پھر تزکیہ کرتے تھے۔ تو اس 4 انداز طریقہ سے، 4 نکاتی طریقے پر ہم نے قرآن کے ساتھ جڑنا ہے۔ انشاءاللہ ہم وہ ہو جائیں گے جن کے لیے فرمایا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہوں گے، وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے شخص سے اچھی بات کس کی اور ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو لائے۔ لہٰذا خود بھی جڑنا ہے، لوگوں کو بھی لے کر آنا ہے، اپنے ساتھ کم سے کم 5 لوگوں کو لے کر آئیں اور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ آپ کی توسط سے وہ آ کے سنیں گے، آگے انشاءاللہ دورہ قرآن شروع ہو جائے گا، آپ کے توسط سے آ کے وہ آ کے سنیں گے، سیکھیں گے، پتہ نہیں کتنا سیکھ کے جائیں گے اور کتنا عمل میں لائیں گے، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے، اور زیادہ محبت اللہ کی حاصل کرنے کا وہ ذریعہ بن جائیں گے۔ اب میں اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیتا ہے۔ یہ تھوڑی سی بات کر کے میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گی اور ختم کروں گی کہ اللہ پہ جس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، طریقہ اللہ نے بتایا تھا کہ کہیے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر میں کیا کروں گا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اللہ بھی تمہیں محبت کرنے لگے۔ تو گویا جب ہم نبی کی اتباع کریں گے تو اللہ حبیب خدا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ حبیب خدا تھے تو پھر ہم بھی اللہ کے محبوب بننے لگ جائیں۔ اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، میں تمہیں محبوب بنا لوں گا۔ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، پھر وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، تم اس کے محبوب جیسے ہو جاؤ گے، اللہ کے حبیب بننے لگو گے، وہ تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، اب وہ تمہاری ساری خطاؤں کو، سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ سنت کا اتباع کرنا ہے، اللہ کی محبت کے حقدار بنیں گے اور انشاءاللہ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہ لعنت ہو اس شخص پر، جبرائیل نے فرمایا تھا اور آپ نے آمین کہا تھا، جن میں سے ایک شخص وہ تھا کہ لعنت ہو وہ شخص جو رمضان کے روزے پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے۔ اللہ ہمیں ان ملومین میں شامل نہ فرمائے، اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ اور یہ بخشش کا بہت خوبصورت طریقہ اللہ نے بتایا کہ بس تم میرے محبوب بن جاؤ، میں تمہیں بخش دوں گا تمہارے سارے گناہوں کو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کسی کو ولی بنا لیتے ہیں، اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اس کو محبوب بناتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں گے؟ گناہوں سے تو بخش دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان لانے والوں کا ولی اور دوست بنتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ آج ہم سب اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، جہالت کے اندھیرے، گمراہی کے، شرک کے، بدعتوں کے، ظلم و زیادتیوں کے، پریشانیاں، ڈپریشنز، ٹینشن، انزائٹیز کے اندھیرے ہیں کہ نہیں ہماری زندگیوں میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارے اندھیرے نکال کے تمہیں روشنی کی طرف لے کے آ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خبردار ہو جاؤ، اولیاء اللہ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر ان کے نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا، نہ غم ہوگا، اور نہ قیامت میں ان کو وہ غمگین ہوں گے۔
نہ دنیا کا خوف غم ہوگا، نہ قیامت کا خوف غم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا سے ایسے پرہیز کرائیں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دنیا سے ایسے پرہیز کراتا ہے کہ جیسے تم لوگ اپنے مریضوں کو پانی سے پرہیز کراتے ہیں۔ دنیا میں ڈوبنے سے اللہ بچا لیتا ہے، اللہ کفیل ہو جاتا ہے، ساری ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ ادھر ہاتھ اٹھتے ہیں، انسان مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ پھر اللہ کو حیا آتی ہے خالی ہاتھ لوٹاتے ہیں، وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ اللہ حلم، بردباری، معاملہ فہمی سکھاتے، وقت پر بات کرنے کا طریقہ اس کے منہ میں زبان بن کے ڈالتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اس کے منہ سے الفاظ نکالتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمانی حلاوت نصیب فرماتے ہیں، اس کو عبادات میں لطف آنے لگتا ہے، وہ تنہائی میں بھی بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے ذرا بھی جھجکتا نہیں۔ وہ آتا ہے نا کہ جو شخص، جو نوجوان اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادات میں لذت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عبادت میں ایمانی حلاوت اور لذت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے اوپر جب وہ اللہ کی راہ میں چل رہا ہوتا ہے، پھر اللہ مصائب ڈالتے ہیں، مشکلات، تکلیفیں ڈالتے ہیں، اور وہ مصائب سے گزار کے اس کے اندر کے جو عیب ہوتے ہیں، کمیاں ہوتی ہیں، وہ سب پر کمیاں ایک جھاگ کی طرح جو ہے نا وہ اڑا دیتے ہیں۔ اس کی مثال بڑی خوبصورت قرآن پاک میں دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جو جھاگ ہوتا ہے پھر وہ اڑ جاتا ہے اور نیچے کیا رہ جاتا ہے؟ پیور رہ جاتا ہے، کندن رہ جاتا ہے، کندن ہیرا، کندن سونا رہ جاتا ہے۔ تو بس ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مصائب ڈالتے ہیں اور پیور کر کے اس کے تمام عیوب سے اس کو نکال کے بالکل صاف ستھرا اور پاک اور صاف کر دیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرو گے تمہاری برائیوں کو لے جائیں گی وہ نیکیاں۔ ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی ہے، اللہ نیکیوں پہ نیکیوں کی توفیق دیے چلے جاتے ہیں۔ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، یہ اللہ کی محبت اور انعامات کے مظاہرے ہیں جو اللہ ان مومن کے ساتھ دنیا میں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تمام خوف نکل جاتا ہے، تمام پریشانیاں نکل جاتی ہیں، ان کو دنیا کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی نہ ملامت سے ڈرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور خوف کی حالت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو امن عطا کرتا ہے، اللہ امن میں لاتے ہیں اس کو۔ پھر جو شخص اللہ کو مان لیتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اکیلے اور تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یاد ہے آپ کو؟ غار حرا میں جب حضرت ابو بکر کے ساتھ گئے تھے اور مشرکین مکہ عین غار کے دہانے پر آ گئے تھے، حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ہدایت دے گا۔ یہ یقین ہو جاتا ہے، اللہ کی معیت، اللہ کے ساتھ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم ہو گئے، ڈٹ گئے، جم گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ فرشتے ایمانی حلاوت ڈالتے ہیں، سکون سکینہ ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنہ التی کنتم بہ توعدون، ڈرو نہیں، غم نہیں کرو، تمہیں تو جنتوں کی بشارت ہے، اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، تو جنت کی بشارت مل جاتی ہے، خوف غم ختم ہو جاتا ہے، فرشتوں کی معیت مل جاتی ہے، ان کی دعائیں ہمارے شامل حال ہو جاتی ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اور ایک اور بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مصائب مشکلات دے کے کچھ چھینتے ہیں نا، تو پھر اس سے بڑھا چڑھا کے واپس لوٹاتے بھی۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو چھن گیا وہ چھن گیا،
اس سے کئی گنا بڑھا کے لوٹاتے ہیں۔ جنید جمشید کی مثال آپ سب کے سامنے ہے۔ حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَّبْنَا، حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کو چھری پھیرنے کا واقعہ کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پھر ہم نے ان کو اسحاق بھی دیا اور یعقوب علیہ السلام بھی دیا، پوری ذریت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور فرمایا وَكُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہر ایک بیٹا ان کا صالح تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے عطا فرماتے ہیں۔ آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں ہرگز بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ اگر اللہ لیتے ہیں تو پھر بڑھا چڑھا کے عطا بھی فرماتے ہیں۔ آخری بات سناؤں گی، بہت ہی خوبصورت مفہوم ہے حدیث کا، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری اور طاعت بندہ کرتا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اپنے پاس عرش پہ، اور جبرائیل امین کو فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے درخت پہ جاتے ہیں، وہاں پہ بے شمار فرشتے موجود ہیں، وہ تمام عرش کے فرشتوں کو کہتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کو کہتے ہیں، پھر تمام عرش کے فرشتوں تک یہ بات پہنچتی ہے، پھر ان سے لے کے اس کے نیچے 7ویں آسمان پہ آتی ہے، پھر 6ٹھے آسمان کے فرشتوں تک پہنچتی ہے، پھر 5ویں آسمان کے فرشتوں تک، حتیٰ کہ پہلے آسمان کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد زمین پہ پائے جانے والے تمام فرشتے، اور نہ صرف فرشتے بلکہ تمام مخلوق کے دلوں میں یہ بات القاء کر دی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، لہٰذا تم سب بھی اس سے پیار کرو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لا کے نیک عمل کرتے ہیں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان رب ان تمام لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ طریقہ ہے رب کائنات کا، ان لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اللہ ہمیں بھی اپنا محبوب بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ۔ آمین ثم آمین۔